نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اس وقت پوری دنیا میں افراتفری کا ماحول ہے، ہر طرف بے چینی ہے، ہر طرف انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، انسان کی نہ تو جان محفوظ ہے، نہ تو اس کا مال محفوظ ہے، نہ انسان کی انسانیت کا کوئی لحاظ و پاس ہے، جبکہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی قدر و منزلت کو بہت ہی واضح انداز میں بیان فرمایا تھا، اور آپ نے عملی طور پہ امت کے سامنے انسانیت کے مرتبے کو بیان فرمایا تھا، اس کی قدر و منزلت کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا تھا، لیکن آج اسے ہمیں نہ تو دیکھنے کے لیے ملتا ہے، نہ تو ہم کو سننے کے لیے ملتا ہے۔ ایک طرف پارٹیوں کے درمیان میں اختلاف ہے، ایک پارٹی دوسرے پارٹی پہ چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو دوسری طرف ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے مار پیٹ، پتہ نہیں کہ ان کے درمیان میں کس طرح کی دشمنیاں عداوت ڈال دی گئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے کو پیش کرنا چاہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو میرے غیر مسلم بھائیوں تک بھی آپ بھی پہنچائیں اور دوسرے ذرائع سے بھی پہنچائیں، تاکہ پتہ چلے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا کیا احترام بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم۔ اللہ رب ذوالجلال تمہیں منع نہیں کرتا، تمہیں روکتا نہیں، کس بات سے؟ وہ لوگ جو تم سے قتال نہیں کرتے دین کے معاملے میں، تمہارے مذہب کے معاملے میں، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، گھروں میں رہنے کے لیے دیتے ہیں، اور تمہارے ساتھ نہ تو لڑائی نہ تو جھگڑا، تو تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ان تبروہم، تم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، نیکی کا معاملہ کریں، احسان کا معاملہ کریں، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ انصاف، اسی سے انسانیت باقی رہے گی۔ اگر انسانیت باقی رہنا ہو تو عدل کا قائم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے کوٹ برابر انصاف کا فیصلہ کریں، پیسوں پہ نہیں، عہدوں کی وجہ سے نہیں، یہ ہے کہ زور زبردستی کی وجہ سے نہیں، کسی کے فیور میں آ کے ہم کو انصاف کا فیصلہ نہیں سنا سکتے، یہ ہے کہ غلط قسم کے فیصلے نہیں سنا سکتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کسی بھی مذہب کا کیوں ماننے والا نہ ہو، تمہارے لیے حکم ہمارا یہی ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ ان اللہ یحب المقسطین، جو لوگ انصاف کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے بالکل واضح طور پہ یہ پیغام دے دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے موقع پہ 70 قیدیوں کو لے کر آیا گیا، 70 قیدی مشرک،
جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، ایسے لوگوں کو 70 لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان 70 قیدیوں کو حضرات صحابہ کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کرنے کے بعد آپ نے کیا حکم دیا حضرات صحابہ کو؟ دیکھو، ان پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، ان کا احترام ہو، ان کی عزت ہو، ان کے وقار کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، اس کا پورا خیال تم میں سے ہر ایک کو رکھنا چاہیے۔ حضرت صحابہ تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جان نچھاور کرنے والے، انہوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے خود بھوکے رہے، اپنے قیدیوں کو، وہ قیدی جنہوں نے ان پر زیادتی کی تھی، مکے میں ان پر خوب ظلم کیا تھا، ایسے قیدی ہاتھ میں لگنے کے بعد بھی خود بھوکے رہ کر ان کو کھانا کھلایا، خود روکھا سوکھا کھا لیا، لیکن قیدیوں کو اچھا کھلایا۔ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہ پوچھ لے، اس لیے ہم بھوکے رہیں گے، تم کو کھانا کھلائیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، تم کو تمہاری پیاس دور کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس بات پر صحابہ نے ایسا عمل کر کے دکھایا، خود کپڑوں کو پیون لگا کے پہننا پسند کر لیا، لیکن اپنے قیدیوں کو اچھے کپڑے پہنانا یہ آپ نے پسند کیا، حضرات صحابہ نے پسند کیا۔ آپ نے کبھی ان پر زیادتی کا حکم نہیں دیا۔ پڑوس میں رہتے ہیں اگر غیر مسلم ہی صحیح، یہودی، حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ بکری ذبح ہوئی ہے، گھر میں گوشت پکا ہوا ہے، گوشت کا ایک حصہ جاؤ ہمارے پڑوسی کو دے کے آؤ۔ خادم نے کہا حضور وہ تو غیر مسلم ہے، یہودی ہے، کیا اسے بھی دے آؤں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پڑوس میں مسلمان ہو یا غیر ہو، اگر تم اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتے ہو تو قیامت کے دن تمہارا رب تمہارے لیے انعام و اکرام سے نواز دے گا، اس لیے جاؤ دے کے آؤ، اس لیے جاؤ دے کے آؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک مجوسی نے آپ پر خنجر مار کے زخمی کر دیا اور آپ کی پیٹ کی انتڑیاں کٹ گئی، باہر پڑ گئی۔ طبیب آئے، آ کے حاضر ہو کے آپ کو دودھ پلایا، پورا دودھ کٹی ہوئی انتڑیوں سے باہر نکل کے آیا، معدے میں نہیں گیا۔ پھر طبیبوں نے شہد پلایا، شہد بھی یہاں حلق سے ہوتے ہوئے انتڑیوں سے باہر نکل کے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق سے طبیبوں نے کہا اب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا، اگر کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وصیت لکھ دیجئے، یہ بہتر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے کئی وصیتوں کو لکھا، اس میں سے ایک وصیت آپ نے یہ لکھی کہ دیکھو ہمارے اس ملک میں، ہماری اس اسلامی ریاست میں ذمی بھی رہتے ہیں۔ ذمی کون ہیں؟ ذمی وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ٹیکس دے کے اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ کیوں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے؟ بعض لوگ اسے غلط سمجھ جاتے ہیں کہ مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیتے، غیروں سے ٹیکس لیتے ہیں، یہ تو ہندوؤں پر یا غیروں پہ زیادتی ہے، یہودیوں پہ زیادتی ہے، عیسائیوں پہ زیادتی ہے۔ جی ہاں، اسلامی ملک میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہوتی ہے۔
اس کے لیے یہ اگر پیسہ دیتے ہیں، جیسے آج کل لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں تو وہاں مینٹیننس دینا پڑتا ہے کہ آپ مینٹیننس ادا کریں تو آپ کے لیے سیکیورٹی فراہم ہوگی، آپ کے لیے لفٹ کی سہولت ہوگی، آپ کے لیے باہر ساری جگہوں میں لائٹ کا انتظام ہوگا، یہ سارا خرچ آپ پہ ہوگا، یہ حکومت ادا نہیں کرے گی۔ اسی طرح ذمہ جب اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکام پر ہوگی، تو اس کا خرچ ان کو خود ادا کرنا ہوگا۔ جیسے مینٹیننس ادا کیا جاتا ہے اسی طرح سے اس ٹیکس بھی یہ ادا کرتے ہیں، یہ ان پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے حقارت والا لفظ نہیں ہے، ان کی عزت والا لفظ ہے۔ ذمے میں ہو، اسلامی حکام کے ذمہ داری میں ہو، ان کے ذمے میں ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکال کے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھو ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے۔ میرے اللہ، کس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کر کے مسلمانوں اور غیروں کے درمیان میں نفرتیں اور دعوتوں کے بیج بو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے، یہ ان کے دشمن، یہ ان کے دشمن۔ اسلام نے کبھی اس طرح کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کیوں حکم دیا؟ کیوں آپ نے وصیت میں لکھوایا کہ ذمیوں کی حفاظت کرو آخری وقت میں، جبکہ آپ کے پیٹ میں شہد بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے، آپ کے پیٹ میں دودھ بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے، ایسے آخری وقت میں آپ نے وصیت فرمائی کہ ذمیوں کی حفاظت کیا کرو، ان کی جان کی حفاظت کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کے آبرو کی حفاظت کرو، ان کے ناموس کی حفاظت کرو۔ اس لیے کہ انہیں پتا تھا، حضرات شارحین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، ان کو پتا تھا کہ مجھے مارنے والا ایک مجوسی ہے، مجھے شہید کرنے والا ایک مجوسی ہے، کہیں خون کے بدلے میں، اس لیے کہ امیر المؤمنین کا نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، ان پہ حملہ کیا گیا ہے، پورے مجوسیوں کو کہیں قتل نہ کر دیا جائے، ان کے خون کو بہا نہ دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے اس ملک میں بہت سارے مجوسی رہتے ہیں کہ ایک مجوسی نے مار دیا تو اس لیے دوسرے مجوسیوں پہ کہیں ہمارے مسلمان بھائیوں نے، ہمارے ساتھیوں نے ان پر زیادتی نہ کر بیٹھے۔ اس لیے حضرت عمر نے وصیت لکھوائی، کہا کہ ذمیوں کے ساتھ، کہا کہ اس ملک میں جو غیر رہتے ہیں ان پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ میری وصیت ہے۔ اسلام نے یہاں تک حکم دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، مسجد نبوی کے پاس بیٹھے ہیں، ایک جنازہ کا گزر ہو رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جنازہ آ رہا ہے، چلو اٹھ کھڑے ہو۔ پاس میں رہنے والے حضرات صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ جنازہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، کہ اس کے لیے بھی ہم اٹھ کھڑے ہوں یا اس کے لیے بھی ہم اٹھ کھڑے ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ارے یہ یہودی ہو اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک انسان ہے، انسانیت کا احترام مجھ پر ضروری ہے، اس کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر کوئی ہندو ہو اور اس کا جنازہ جا رہا ہو، اس کے ادب و احترام میں، جیسے ایک مسلمان کا جنازہ جاتے ہوئے ہم اسے سامنے چھوڑتے ہیں، ایک ایمبولینس ہو، اب اس کسی کی جان خطرے میں ہو تو ہم بازو آئیں، اسے رستہ چھوڑیں کہ جائیں، پہلے اس کی جان بچ جائے، ہمارا گزر تو ہو جائے گا، ہم تو پار ہو جائیں گے، ہماری نیا پار ہو جائے گی، لیکن انسانیت کی جان بچ جائے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن آج کا یہ دور، ایمبولینس اگر اس کی جان خطرے میں ہو، اب یہ سائرن بجا کے آ رہا ہے، اس سے آگے ہم نکل جائیں تو ہم دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ ہم ذرا، اس لیے کہ یہ پیچھے سے سائرن بجا رہا ہے، اس کے سائرن میں ہم ذرا جلدی جلدی پار ہو جائیں، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ یہ کیسی نفرتیں، یہ کیسی عداوتیں کہ ایک مسلمان کو ایک ہندو سے لڑا رہے ہیں، ایک ہندو کو ایک مسلمان سے لڑا رہے ہیں، یہ عداوتیں، یہ دشمنیاں،
یہ نفرت کے بول، یہ نفرت کے بیج، یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ سب کے درمیان میں محبت ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تحابو کا ذکر فرمایا ہے کہ ہدیہ دو، ہدیہ قبول کرو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان سے ہدیہ لو اور مسلمان کے لیے ہدیہ دو، مسلمان سے تحفہ لو اور صرف مسلمان کے لیے تحفہ دو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو کوئی بھی ہو، جس کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اگر ہدیہ دینے کا وقت ہو تو اسے بھی ہدیہ دو۔ اگر وہ کوئی چیز لا کے تمہیں دیتا ہے تو تم بھی اسے استعمال کر سکتے ہو۔ جی ہاں، اگر وہ اپنے معبودوں کے پاس پوجا کر کے لا کے دیتے ہیں تو وہاں شرکیہ چیز آ جائے گی، اس سے اجتناب کر لو۔ لیکن وہ اپنے طور سے کوئی ہدیے کے طور پہ آپ کو دے رہا ہے، اس کے استعمال میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ حضرات محدثین نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرات صحابہ کو کتنی یہودی تحفے بھیجتے تھے، حضرات صحابہ اسے استعمال کرتے تھے، اس لیے اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہم بھی جاتے ہیں غیروں سے خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن نفرت کے بیج جو بوئے گئے، آپ نے دیکھا کہ ابھی اس لاک ڈاؤن کے بعد جیسے جیسے حالات ہوئے آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے ہی پاس کا رہنے والا ایک علاقہ جو یہاں بسون گڑی سے لگا ہوا ایک علاقہ ہے، ایک مسلمان نوجوان گیا ترکاری خریدنے کے لیے۔ اب بیچاری وہ غیر مسلمہ تھی، تو اس نے مسلمان نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چاہیے، 1 کلو 1.5 کلو آدھا کلو۔ اس نے دیکھا یہ تو صاحب روح ہے، یہ تو مسلمان ہے، تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اب سوچا کہ میں کیوں اس سے بحث کروں، نوجوان نے سوچا کہ کیوں اس سے بحث کروں۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا۔ 1 ہفتے کے بعد اسی محلے کا بسون گڑی کا ایک اور نوجوان یہاں اوپر کے علاقے میں، بالکل خریب کے پاس کے علاقے میں، ہماری سٹی مارکیٹ سے کوئی دور نہیں ہے، خریب کا علاقہ، 1 ہفتے کے بعد گیا۔ اب اسی علاقے میں اور بھی بہت ساری عورتیں ترکاری بیچ رہی تھیں۔ ایک عورت سے یہ کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، تو اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے لین دین نہیں کرتے، آپ چلے جائیں۔ تو وہ مسلمان نوجوان سوچنے لگا کہ یہ کیوں ماحول اس طرح سے بن رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں اب تک تو ہم آپ سے لیتے رہے، دیتے رہے، اب تک ہمارے اور تمہارے درمیان میں لین دین چلتا رہا، اب کیوں تم منع کر رہی ہو؟ شروع سے ہم یہی خریدتے آ رہے ہیں۔ اس نے نوجوانوں کو پکار کے کہا دیکھو یہ حجت کر رہا ہے، یہ یہاں سے نہیں جا رہا ہے۔ 4-5 نوجوان آ کے اس نوجوان سے لڑنا جھگڑنا شروع کیا کہ یہاں سے جاؤ گے یا مار کھاؤ گے، یا یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر زیادتی کریں، ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ اتنے میں ایک شخص، ایک غیر مسلم، یہ سارے نظارے کو دیکھ رہا تھا، یہ سارے ڈرامے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پاس میں آیا، کہا کہ میں بہت دیر سے یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں۔ کون دیکھ رہا تھا؟ ایک غیر مسلم آفیسر دیکھ رہا تھا۔ کہا کہ تم اسے ترکاری دو گی، اسے واپس بھیج نہیں سکتے۔ فوراً پولیس کو فون کیا۔ یہ ساری تفصیلات میرے پاس محفوظ ہیں کہ کس نے کیا اور کس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس نے پولیس اسٹیشن بسون گڑی کے پولیس اسٹیشن کو فون کر کے پولیس کو بلوایا، کہا کہ یہ ترکاری دے گی، اس کے بعد ان دکانوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ یہ راستے پہ بیٹھ کر مسلمان اور ہندو کے درمیان میں عداوت پیدا کر رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارا شہر بھائی چارگی کا ایک مثال تھا کہ مسلمان ہندوؤں کے علاقے سے جاتے ہیں، وہاں کوئی ڈر و خوف نہیں، اور ہندو بھائی مسلمانوں کے علاقے سے آتے ہیں، یہاں کوئی ڈر و خوف نہیں۔ ایک ایسا ماحول تھا، لیکن یہ کہاں کی یہ انسانیت ہے کہ اب یہ اپنی ترکاریاں مسلمانوں کو بیچنے سے منع کر رہے ہیں۔ یہ ماحول قطعاً ہم ہمارے شہر میں برداشت کر نہیں پائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم آفیسر، اللہ کا شکر ہے کہ 1 ہفتے تک وہ پوری گلی کا کاروبار بند کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ غیر مسلم آفیسر ویدھان سبھا میں ایک بڑے پوسٹ پہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے آج ہمارے بھائی ہیں جن کے درمیان میں کوئی نفرت نہیں، کوئی عداوت نہیں،
کچھ چند سر پھرے نوجوان جو اس طرح کی حرکت کرنے پہ اور مجبور کر کے مسلمانوں پہ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال انشاءاللہ ہر ایک کی حفاظت کرے گا، انسانیت کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایسے چند سر پھرے نوجوان کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو محبت کا پیغام دینا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو بھائی چارگی کا پیغام دینا ہے۔ اسلام نے جو کہا ہے کہ اگر قیدی بھی ہو، اگر یتیم بھی ہو، اگر مسکین بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مسافر ہے، غیر مسلم ہے، پریشان ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تو مسلمان نہیں ہے اس لیے میں تجھے ہدیہ نہیں دے سکتا، میں تجھے پانی نہیں دے سکتا، میں تجھے کھانا نہیں دے سکتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ارے کھانا کھلاؤ، مسکین ہے، بھوکا ہے، کھانا کھلاؤ۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب لاک ڈاؤن تھا، یہاں بہت سارے غیر مسلم بھائی یہاں اطراف و اکناف میں جو صبح سے شام کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے، لیکن جب لاک ڈاؤن ہو گیا ان کو کوئی کام کاج نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسلمان بھائی اپنی کاروں میں مالدار نوجوان لڑکے، اللہ ان کو اچھا رکھے، اللہ ان کی زندگیوں میں خوب خوشیاں عطا فرمائے، اللہ ان کو خوش و خرم رکھے کہ مالدار نوجوان اپنی کاروں میں کھانا لا کے یہاں رات کے وقت میں بھی، کبھی صبح کے وقت میں، کبھی دوپہر کے وقت میں سناٹے کا ماحول، یہاں اوپر کھڑے ہو کے میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ کھانا لا کے دے کے چپکے سے چلے جاتے، کوئی تصویر نہیں، کوئی ویڈیو نہیں، دے دیا اور چپکے سے چلے گئے۔ یہی تو انسانیت ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیوں میں کھڑنے والا یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، نہیں، ہم ہر ایک کو عطا کریں گے۔ یہ میرا رب کا حکم ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قیدی بھی ہو، قیدی قابل رحم ہے، اس لیے کہ اب اس کا کچھ چلتا نہیں ہے، کوئی زور زپاٹا نہیں، کوئی زیادتی نہیں، اسے بھی کھانا کھلائیں گے، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گے۔ یتیم ہے، اب بازو اس کا باپ بھی مر گیا، اب کوئی نہیں ہے اس کا پرسان حال، اب مسلمان ہے۔ مسلمان کے لیے حکم یہی ہے کہ اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہی صحیح، لیکن تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اس کا خیال رکھو گے، اس کی ضرورتوں کو تم پورا کرو گے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے لیے یہاں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اور اگر ہم یہاں ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو بس صرف نام کے مسلمان بن کے رہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ٹرین میں میرا سفر ہو رہا تھا نارتھ کرناٹکا کا، اس وقت میرے سامنے ایک غیر مسلم آ کے بیٹھ گئے، آپس میں میرے ان کے درمیان میں گفتگو ہوتی رہی، تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ جب مسلمانوں کی عید ہوتی تھی تو ہم ان کے گھروں میں جا کے کھانا کھایا کرتے تھے، جب ہماری عید ہوتی تھی تو ہمارے دیہات کے مسلمان ہمارے گھروں میں آتے تھے اور ہماری خوشیوں میں وہ شریک ہوتے تھے، جب ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو ہم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ان کے احترام میں کہ ایک ہمارا بھائی ہم سے رخصت ہو گیا۔ آج وہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے، دیہاتوں میں بھی دشمنیاں ڈال دی گئی، ٹونوں میں بھی دشمنیاں ڈال دی گئیں، اب ہر طرف ایک دوسرے کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نہ کر دے، یہ کیا نہ کر دے۔ میڈیا نے تو حلہ بول دیا ہے، میڈیا نے تو زہر گھول کے پلا دیا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ جبکہ ہماری شادیوں میں ہمارے مسلمان بھائی آیا کرتے تھے، اب وہ بھی سلسلہ ختم، اور ان کی شادیوں میں ہم جایا کرتے تھے، وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ دیہاتوں میں نفرت کے بیج بو دیے گئے ہیں، اب وہ ادھر یہ ادھر، کیسا ماحول بن گیا ہے۔ درس کے جب حلقے لگتے تھے، حضرت امام ابو یوسف کا بھی
حدیث کا درس ہوا کرتا تھا، آپ کی مجلس میں ایک مجوسی آ کے بیٹھتا تھا، ایک مجوسی آ کے بیٹھتا تھا، آپ اسے بھی درس دیا کرتے تھے، آپ اسے بھی درس دیا کرتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت امام ابو یوسف اس کی میت کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضرت امام ابو یوسف سے، حضرت وہ تو ایک غیر تھا، آپ اسے دیکھنے کے لیے چلے گئے؟ کہا ہاں مجھے تو پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہے، لیکن ایک انسان تھا، انسانیت کا احترام مجھ پر لازم تھا، اس لیے میں اس کے آخری دیدار کے لیے چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، ہمیشہ آنا، آپ کی خدمت کرنا، آپ کے لیے چیزیں اٹھانا رکھنا، آپ کے ہر کام میں ساتھ دینا، تعاون کرنا۔ ایک دن بیمار ہو گیا، ایک دن بیمار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ یہودی لڑکا جو میرے پاس آیا کرتا تھا اور میرا ساتھ دیا کرتا تھا وہ بیمار پڑ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اس یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے خود بنفس نفیس پہنچ گئے۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ میرے طرف سے آپ جا کے ذرا دیکھ آؤ، اسے دعائیں دے کے آؤ، آپ نے یہ نہیں کیا، بلکہ بنفس نفیس اس بچے کو، ارے بچے کی کیا، آتے ہی بہت سارے بچے کھیلتے رہتے ہیں، آتے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس بچے کو بھی اتنی عزت دے کے بتا دیا کہ دیکھو میں یہ عمل کر رہا ہوں، تمہارے اوپر بھی یہ عمل لازم ہے، تم بھی ایسا ہی کرو گے، جن چیزوں پہ میں عمل کر رہا ہوں تم بھی عمل کرو گے۔ آج اگر یہ عمل ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی آ جائے پھر سے، پہلے ان میں بھی تھا، لیکن میڈیا نے جو زہر گھول دیا اس کی وجہ سے ایک دراڑ پیدا ہو گئی ہے۔ امریکہ جیسا ملک، آپ نے دیکھا ہوگا ایک پارٹی کے لوگ اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کے دوسرے پارٹیوں پہ حملہ بول دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں جس شہر میں میں تراویح سنانے جاتا ہوں، رات میں لوگ دروازہ بھی بند نہیں کرتے، اغل نہیں ڈالتے، کھلا رہتا ہے، کوئی چوری کا ڈر نہیں، کوئی جان کے جانے کا ڈر نہیں، بالکل امن و امان۔ لیکن ایسے ملکوں میں بھی اب یہ حالت پیدا ہو گئی ہے کہ جان کا خطرہ بن پڑا ہوا ہے، اور ہمارے اس ملکوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کرے اللہ ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت کرے۔ جیسے پہلے سے ہم ایک دوسرے سے محبت سے رہتے یہاں آئے ہیں، اللہ رب ذوالجلال اسی طرح کی محبت ہمارے درمیان میں پیدا فرمائے۔ ایک ہندو جائے مندر میں عبادت کر لے، ایک مسلمان مسجد میں عبادت کرے، لیکن جب راستے میں ہوتے ہیں سب سے لین دین، ایک مسلمان ہندو سے لین دین کرتا ہے، ایک ہندو مسلمان سے لین دین کرتا ہے۔ اب تک اس میں کسی طرح کی کوئی دوری نہیں آئی تھی، لیکن اب لین دین میں بھی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ نہیں، یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں، یہ ملک کی تباہی کی طرف دعوت دینے والی چیزیں ہیں، اس سے ہم میں سے ہر ایک کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے، انسانیت کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، ایک انسان دوسرے انسان کا ادب و احترام کرے۔ اللہ رب ذوالجلال اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین باتمکین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں بھی ماشاءاللہ ہماری ان چادروں میں بند مٹھیاں آپ ڈالتے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ آپ کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو غیب سے پورا فرمائے۔ جب مشکل وقت تھا حضرات صحابہ کے لیے بھی، جب مشکل وقت تھا اس موقع پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پہ اعلان فرمایا تھا، اور یہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی اعلان فرمایا تھا، اور دوسرے غزوات کے موقع پر بھی اعلان فرمایا تھا۔ وہ حالت کوئی یعنی مضبوط حالت نہیں تھی، بالکل پتلی حالت تھی، بالکل گئی گزری حالت تھی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ ایک سفر میں حضرات صحابہ کے پاس ستو بھی نہیں، کھجور بھی نہیں،
حضرات صحابہ نے پتے کھا کے زندگی گزر بسر کی تھی. آپ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. ایسے مشکل وقت میں جب آپ نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ جو کچھ تمہارے پاس ہے لا کے یہاں مسجد نبوی کے صحن میں جمع کر دو. آپ علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو ایک طرف عمر فاروق بھی گئے, ایک طرف ابو بکر بھی گئے, ایک طرف عثمان غنی بھی گئے, دوسرے صحابہ بھی گئے. اب دو صحابہ کے درمیان یہاں حضرت ابو بکر کو پتہ بھی نہیں تھا, لیکن حضرت عمر کی فکر یہ تھی ہر وقت ابو بکر میرے سے آگے چلے جاتے ہیں. غار ثور میں بھی آپ ہی تھے, اور جب مکے سے آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ ہی سفر میں تھے, اور جب کبھی بھی غلاموں کو آزاد کرنے کا آپ کی طرف سے اعلان ہوتا تو ابو بکر آگے بڑھتے اور غلاموں کو آزاد کرواتے. آج میرے لیے وقت ہے, کیونکہ اب ابو بکر سب غلاموں کو آزاد کر کے خالی ہو گئے ہیں, کچھ نہیں ہے مال. میں آج ابو بکر سے زیادہ مال لے جا کر نبی کے قدموں میں ڈال دوں گا. یہ جذبہ لے کے گئے, پورے مال کو گھر میں جمع کیا, دو حصوں میں تقسیم کیا. آدھا مال بہت زیادہ لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر کیا. کہا یا رسول اللہ یہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ علیہ السلام نے یہ پوچھا نہیں عمر سے کہ اے عمر کتنا لے کے آئے ہو. حضرت عمر سے پوچھا عمر گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سوال سنتے ہی سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی منشا کیا ہے. جواب دیا کہ پورا مال جمع کیا, آدھا گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا آپ کے حضور پیش کیا ہوں. اتنے میں ابو بکر بھی آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی سوال دہرایا, ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کے آیا. حضرت ابو بکر نے ایک عاشقانہ جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا جھاڑ کے پوچھ کے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں. گھر پر اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. گھر پر اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. سب کچھ سمیٹ کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا. یہ جذبہ تھا حضرت ابو بکر میں. اتنے میں حضرت جبرائیل امین بھی آ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب ذوالجلال ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ جسم پہ تاج پہن کے یہ جو کانٹے لگا کے آئے ہیں یہ کیوں لگا کے آئے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے پوچھے جانے پہ ابو بکر سے پوچھا ابو بکر یہ کیا ٹاٹ پہن کے آئے ہیں, یہ کیا ہے حالت آپ کی. حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے بدن پہ جو کپڑے تھے اسے بھی میں نے نکال کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا. میں نے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے ٹاٹ پہن کے کیکر کے کانٹوں کو گنڈیوں کی جگہ میں لگا کے حاضر ہوا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان پر آپ کے اعلان پر اتنا جذبہ سب کچھ سمیٹ کے لا کے ڈال دیا. کچھ نہیں تھا, یہ جذبہ تھا. کیوں؟ جنت کو خریدنے کے لیے. اللہ نے جو خوشخبری سنائی تھی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنین نے اپنے مال کے بدلے اپنی جان کے بدلے جنت کو خرید لیا. حضرت ابو بکر نے جنت کو خرید لیا. آپ نے دعا دی حضرت ابو بکر کو, خوشخبری سنائی. ہاں یہی جذبہ آج بھی ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے. اللہ رب ذوالجلال کا یہ گھر ہے, یا اللہ کی ملکیت ہے, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب ذوالجلال جو کچھ ہم دے رہے ہیں اسے شرف قبولیت عطا فرما کر ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے, اور ہمارے گھروں میں امن, سکون, اطمینان عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے, جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.